لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم. وقال: ولقد نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. 1444 ہجری 2022 کے عشرہ زینبیہ اس سلسلے کی آج یہ 5ویں مجلس ہے. عشرے کا مطلب تو 10 مجالس ہیں، 5ویں کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ سلسلہ مجالس کا یہ سلسلہ اپنی آدھی منزل پہ پہنچ رہا ہے. تو جیسا کہ میں کل بھی عرض کر چکا ہوں کہ اب زیادہ وقت باقی نہیں بچا، ہمیں براہ راست اپنے موضوع پہ آ جانا ہے. اور پھر ایک بات یاد دلا دوں کہ ہمارا جو موضوع ہے اس میں ایک لفظ پہ توجہ دیجیے گا. موجودہ زمانے میں ایمان کو بچانے کا اہم ترین طریقہ، کیونکہ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. ایمان بچانے کے طریقے، اس میں پھر 8 9 10 15 اہم باتیں آتی ہیں، اہم. اور میرا موضوع وہ اہم باتیں نہیں، ان میں سے جو سب سے اہم ہے، جس کو انگریزی میں کہیں گے موسٹ امپورٹنٹ، اردو میں کہیں گے سب سے اہم، فارسی میں کہیں گے اہم ترین. تو وہ ایک ہی چیز ہے، لیکن اس منزل تک جانے کے لیے ہمیں 3-4 دن ایک تمہید بھی ماننا پڑ رہی تھی. اور میرا زندگی بھر کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ جس عنوان پہ بھی گفتگو ہو رہی ہے میں رائٹ لیفٹ نکلتا ہوں اور اس کے بعد پھر واپس آتا ہوں. کچھ بیکار باتیں بھی ہو جاتی ہیں، کبھی کچھ فضول باتیں بھی ہو جاتی ہیں، کچھ کام کی باتیں لیکن موضوع سے ہٹ کر، تو بات پھیل جاتی ہے. لیکن پھر اختتام میں بہرحال میں اپنی اصل منزل پر آ جاتا ہوں. یہ ایک تھوڑی سی تمہید تھی. اور اس کے بعد آئیے براہ راست موضوع پہ بات شروع کی جائے. آج میں نے قرآن کریم کی اصل آیت، یعنی ہر آیت اصل ہے لیکن جو میرا اپنا موضوع چل رہا ہے اس کے اعتبار سے جو اصل آیت تھی وہ تلاوت کی ہے، جو آپ دن اور رات نہ صرف یہ کہ پڑھتے رہتے ہیں بلکہ اس آیت کے اختتام پر خدا کا خصوصی شکر بھی ادا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کہہ کر. یہ بات ہو رہی ہے نماز کے اندر. الحمد کا سورہ اور اس کی یہ آیت اہدنا الصراط المستقیم. جب الحمد کا سورہ مکمل ہوتا ہے نماز میں تو اس کے بعد آپ لوگ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں. یہ الحمدللہ رب العالمین پورے سورے کے حوالے سے بھی ہوگا، لیکن اصل میں اس آیت کے حوالے سے، اے خدا صراط مستقیم. اور میں اکثر یہ جملہ کہتا رہتا ہوں، اور آج بھی آج نہیں لیکن ان مجالس میں بھی اس کی ایک آدھ مثال اور آئے گی کہ قرآن کریم ترجمے سے سمجھنے والے 1400 سال گزر گئے، کوئی ایک ترجمہ ہو ہی نہیں سکا ہے اور نہ ہو سکتا ہے. حتیٰ یہ کہ بہت ہی زیادہ مشہور آیتیں اور جس کے الفاظ بھی بڑے سادہ اور آسان ہیں، اس کا ترجمہ بھی
ایسا ممکن نہیں ہو پایا کہ سب اس پہ متفق ہوں. تو آج کیا اگر ہمارا ایک بچہ اور نوجوان یہ سمجھے کہ ہم گوگل اٹھا کے اس کے ذریعے سے قرآن کو سمجھ لیں گے اور قرآن کو سمجھیں گے تو اسلام کو سمجھیں گے, اسلام کو سمجھیں گے تو پہلے تو مرجع کو مائنس کریں گے. جب ہماری سمجھ میں خود آ گیا اسلام تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور کا سہارا لینے کی. اور اگلی منزل پہ پھر امام معصوم کو مائنس کریں گے. جب ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہے ہیں اور بات سمجھ رہے ہیں تو یہ راستہ بڑا خطرناک ہے جس پہ قدم رکھ دیا گیا ہے. اور بچوں اور نوجوانوں نے زیادہ قدم رکھا ہے کیونکہ آئی فون اور گوگل یہ انہی کا پسندیدہ مشغلہ. اب یہ اہدنا الصراط المستقیم 3 لفظ ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کو پتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کا ایک ترجمہ نہیں ہے بلکہ 2 الگ نظریے بن گئے ہیں اسی آیت سے. صراط مستقیم کی ہدایت کر, امام نے کہا الفاظ میرے ہیں, مفہوم امام کا ہے کہ اگر یہ کوئی کافر یہ ترجمہ کرے تو, مشرک یہ ترجمہ کرے تو, ایتھس یہ ترجمہ کرے تو سمجھ میں آتا. لیکن اگر کوئی آلریڈی اسلام کو حاصل کر چکا ہے اور مومن ہے تو صراط مستقیم پہ تو آ چکا ہے. اب یہ کہنا کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر, تو کیا مطلب جس صراط مستقیم پر ابھی ہو تم یہ نہیں ہے صراط مستقیم, کوئی اور تمہیں چاہیے راستہ, تو مومن تو یہ ترجمہ نہیں کرے گا. لیکن آپ دیکھیں, خیر ہمارے یہاں تو ممبر کی برکت سے یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں آپ نے بہت سنی ہوئی. تو معصوم کے اس فرمان کی روشنی میں ترجمہ یہی ہے نا کہ ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. اب جہاں پہ یہ ترجمہ ہوا تو فوراً ہم نے آخر میں کہا کہ الحمدللہ رب العالمین, اس پہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں صراط مستقیم مل تو چکی. باقی رکھ کا مطلب یہی ہے کہ ہم آ تو چکے ہیں نا, شکر ادا کیا آپ نے. مگر جہاں آپ نے شکر ادا کیا اور یہ ترجمہ کیا کہ صراط مستقیم پہ باقی رکھ, وہاں فوراً یہ سوال آ گیا کہ جب ایک بار سیدھے راستے پہ آ گئے ہیں تو کیا کوئی امکان ہے کہ ہم اس سے ہٹ سکتے ہیں؟ بس یہیں سے میرا موضوع شروع ہوا کہ جی ہاں ایمان کو خطرہ ہے. 2 جگہوں کو ملانے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک آپ نے ایسا راستہ بنایا, جب ایک بار آپ اس راستے کے اوپر آ گئے, پیدل چل رہے ہوں تو, گاڑی میں ہوں تو, اس برج یا فلائی اوور پہ آپ چڑھ گئے. اب جہاں پر آپ کو جانا ہے وہاں تک یہ راستہ ایسا ہے کہ کوئی ایگزٹ نہیں ہے, کوئی مخرج نہیں ہے, کوئی دائیں بائیں نکلنے کا راستہ نہیں ہے. آ گئے تو وہاں تک تو جانا ہی پڑے گا. حتیٰ یہ کہ آپ وہ جو جہاں وہ راستہ ختم ہو رہا ہے, آپ بعد میں آپ نے ارادہ چینج کیا کہ وہاں تک نہیں جانا, تب بھی اب آپ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے. وہاں تک جائیے پھر گھوم کے واپس آئیے اگر آپ کو بیچ میں کہیں پہ اترنا ہے. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے راستہ بنانے کا. جیسا پچھلے 8, 10, 12 سال سے دوران حج تینوں شیطانوں کو جب کنکر مارنے ہم لوگ جاتے ہیں تو اب یہی طریقہ اختیار ہوا. پہلے تو ایک افراتفری ہو رہی ہوتی تھی, کچھ گروپ جا رہے ہیں کنکر مارنے, کچھ گروپ واپس آ رہے ہیں, کچھ گروپ راستے میں اپنے خیموں کی جانب مڑ رہے ہیں, کوئی دائیں جا رہا ہے, کوئی بائیں جا رہا ہے, مجمع اس طرح سے ایک دوسرے کے اندر پھنس جاتا تھا کہ بہت سارے اس کے نقصانات ہوتے تھے جس میں جانی نقصانات بھی ہیں. اب یہ نہیں ہے. تقریباً یہ پیدل کی بات ہو رہی ہے, پیدل میں بھی گاڑیوں کی بات نہیں ہے, پیدل لوگ جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ نہیں, اب آپ کو سیدھا جانا ہے, بلکہ یہ ہوتا اکثر کیا ہمیشہ یہ ہوتا کہ راستہ ایسا ہے کہ جہاں یعنی آپ کے خیمے سے شیطان کے کنکر مارنے تک دائیں بائیں کی کوئی گنجائش ہی نہیں. اور اب آپ واپس آ رہے ہیں, آپ کا خیمہ دائیں طرف ہے نہیں, آپ کو پہلے سیدھا جانا پڑے گا بہت دور, پھر گھوم کے واپس آئیے. ایک یہ طریقہ ہوتا ہے. ایمان اس طریقے کا نام نہیں ہے کہ اگر ایک بار آپ ایمان کی سڑک کے اوپر چڑھ گئے تو پتہ چلا کہ چاہیں کہ نہ چاہیں اب یہ تو سیدھی سڑک جا رہی ہے, آپ کو پہنچائے گی جنت تک, کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, کوئی آپ مخرج, کوئی ایگزٹ, کوئی دائیں گلی, کوئی بائیں گلی, کچھ نہیں, جانا ہی جانا. ایمان ایسا نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں, ایک سڑک تو بالکل واضح ہے, یہاں سے جائے گی وہاں تک, لیکن راستے میں جگہ جگہ کچھ ایگزٹ ہیں, کچھ مخرج ہیں, یا کچھ چھوٹے چھوٹے ایسے راستے ہیں کہ ذرا سا بھی آپ باتوں میں بے خیالی میں ذرا سا آپ
لیفٹ کے اوپر چلنے لگے، معلوم ہوا کہ وہ نیچے اتر گئے یا کہیں اور پہنچ گئے، پھر گھوم کے دوبارہ واپس آئیے۔ ایمان کا راستہ ایسا۔ تو اب یہ جو ایک خطرہ ہے نا، اسی کا نام ہے ہمارا 1444 ہجری کے چہلم کے اشرے کا موضوع، کہ وہ جو یہ ایک صراط مستقیم پہ آپ چل رہے ہیں، اس میں وہ جو دائیں بائیں کبھی بڑے ایگزٹ آتے ہیں، اندھے کو بھی نظر آ جائیں، لیکن پھر بھی اس کو اس پہ جانا ہے، مثلاً گانا، مثلاً شراب، مثلاً ڈسکو اور ڈانس کی محفل، اندھے کو بھی نظر آ رہے ہیں کہ یہ ہمیں صراط مستقیم سے ہٹا رہے ہیں، لیکن جانا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اتنی چھوٹی سی کوئی گلی آ جاتی ہے اور وہ اتنا غیر محسوس طریقے سے مڑ جاتی کہ بے دھیانی میں آپ دوست سے باتیں کرتے کرتے چل رہے ہیں، معلوم ہوا غلط ہو گئے، پھر گھوم کے آئیے۔ تو یہ وہ خطرہ ہے جو ہر زمانے کے مومن کو رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم 1444 ہجری میں امام بارگاہ علی رضا میں آنے والے مومنین کے لیے آیت ابھی نازل نہیں ہوئی، ابھی نہیں آئے جبرائیلی آیت کو لے کر۔ یہ اس وقت کی آیت ہے جب اللہ کا رسول موجود، یہ اس وقت کی آیت ہے جب مولا علی موجود ہیں۔ اس وقت بھی یہ خطرہ تھا، اور خالی تھا ہی نہیں، اس وقت ہم نے دیکھا بھی کہ صراط مستقیم پہ آنے والے پھسلے بھی ہیں، صراط مستقیم پہ آنے والے لڑکھڑائے بھی ہیں، صراط مستقیم پہ آنے والے بہکے بھی ہیں، ہدایت پا کر گمراہ لوگ بھی ہوئے۔ لیکن اس زمانے میں بھی خطرہ تھا، لیکن اتنا نہیں تھا جتنا موجودہ زمانے میں۔ اب وہ حدیثیں میں آپ کو کیوں سناؤں؟ حدیثیں سنانے کا ایک ثواب ہے، لیکن چونکہ آپ کو یاد ہیں اور وقت کم ہے، آج آدھی مجالس ہو گئیں، تو صرف اشارے کر دوں کہ جی آخری زمانے میں تو ہاتھ میں آگ لے کر کھڑا رہنا آسان ہے، لیکن اپنے ایمان کو بچا کے لے جانا مشکل ہے، اور وہ بھی پوری زندگی کے حوالے سے نہیں۔ کہا کہ مومن سے اگر یہ کہا جائے، اور اس امام نے کہا کہ جس کی اس وقت میدان کربلا کے قافلے کی قیادت ہے، جو قیادت کر رہا ہے، یعنی چوتھا امام فرما رہا ہے کہ آخری زمانے میں اگر مومن سے کہا جائے کہ یہ دہکتا ہوا کوئلہ اٹھا لو اور اپنے ہاتھ میں رکھ لو، اور دوسری طرف کہا جائے اپنے ایمان کو صبح سے شام تک بچا لو، اس کے لیے آگ کا وہ دہکتا ہوا کوئلہ رکھنا آسان ہے اپنے ہاتھ میں، ایمان بچانا مشکل ہے۔ صبح سے شام خالی ایک دن، اور یہ روز کا امتحان ہوگا۔ مولا نے اپنے بھائی عقیل کے ہاتھ میں آگ رکھی تھی کہ نہیں رکھی تھی؟ دہکتا ہوا کوئلہ رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا؟ چوتھے امام نے تو ہمیں مثال کے طور پہ پیش کیا، لیکن ان کے دادا نے تو باقاعدہ اور یہی جملے کہہ کر کہ جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں آپ میرے بڑے بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، لیکن جہنم کی آگ مل سکتی ہے، یعنی ایمان کے باوجود یہ خطرہ رہے گا۔ یہ دونوں یہ حدیثیں مشہور ہیں، اس لیے میں آپ کا وقت کیوں اس کے اندر ضائع کر تو نہیں ہوگا، لیکن کیوں وقت اس میں لگاؤں؟ یا وہ روایت کہ ایمان تو آخری زمانے میں اس طرح سے اڑا کرے گا جیسے آنکھ میں سرما لگا کے سو جاؤ تو صبح کو سرما اڑ چکا ہوتا، یا وہ حدیث کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو صبح کو مومن ہوں گے، شام کو ایمان سے نکل چکے ہیں، شام کو مومن ہوں گے، اگلی صبح کو ایمان سے نکل چکے ہیں۔ البتہ جس طرح ایمان آنے کے بعد نکل جانے کا خطرہ ہے، لیکن نکل جانے کے بعد واپس آنے کا بھی نہ صرف یہ کہ امکان ہے، بلکہ راستہ کھلا ہوا ہے بار بار۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ میں اپنے حج کی مثال دے رہا ہوں، یہی شیطان کو کنکر مارنے کے لیے کہ بڑی سختی ہوتی ہے اس کے اندر، بس سیدھا جانا ہے تو جانا ہے۔ آپ کہتے رہے کہ ہمارا خیمہ یہ نظر آ رہا ہے، کہا نہیں جاؤ آخر تک جاؤ، وہاں سے گھوم کے آؤ۔ لیکن کبھی کبھار کسی پولیس والے کو رحم آ جاتا ہے، اس نے دیکھا یہ بوڑھا آدمی ہے، چلا نہیں جا رہا ہے، وہ راستہ کھول دیتا ہے کہ آ جاؤ یہاں سے۔ تو یہ مومن کے لیے یہ امکان ہے۔ یہ راستہ کھولنے کا نام توبہ ہوتا ہے، راستہ کھولنے کا نام تذکر ہوتا ہے، راستہ کھولنے کا نام شفاعت معصومین ہوتی ہے۔ وہ ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ، مایوس نہیں کرنا چاہتا آپ کو وہ ہے، لیکن پہلے پتہ تو چلے نا کہ ہم راستے سے ہٹ گئے، پھر آدمی جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ پھر یہ اصل راستے پہ آنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو بات ذرا تمہید میں بھی بات لمبی ہو گئی، جلدی سے بات کو آگے بڑھاؤں۔ پھر وہ جملہ دوہرا کر کہ میرا موضوع ساری چیزیں نہیں ہیں، اہم ترین، اور وہ اب تک نہیں آئی یہ بات، وہ اب شروع ہونے جا رہی۔ قرآن کریم کی پہلی آیت وہ یہ تلاوت کی گئی، صراط مستقیم پر باقی رکھ، اور یہ آیت آپ صبح و شام تلاوت کرتے ہیں۔
حتیٰ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ بھی آیت تلاوت تو کر ہی لیتے ہیں، کبھی مرنے والے کے نام پہ فاتحہ پڑھ لیا جاتا۔ تو اتنی بار یہ آیت جو ہم سے پڑھوائی جا رہی، کتنی بار؟ ایک حدیث جو 5 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد دنیا بھر کے تمام امام باڑوں میں اور تمام مجلسوں میں پڑھی جائے گی۔ اور آپ نے بھی بار بار سنا ہے جب سے آپ نے ہوش سنبھالا، بلکہ ہوش سنبھالنا تو ہمارے ہاں غلط ہے، ہمارا بچہ تو ماں کے پیٹ سے ہی یہ چیزیں سننا شروع کرتا ہے۔ ہمیشہ سے حدیث آپ نے سنی، مومن کی 5 نشانیاں، اور اس کے اندر دوسری نشانی کی وجہ سے چہلم کے اس اشرے میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ 5 نشانیاں ہیں۔ دوسری نشانی ہے زیارت اربعین۔ جو جانے کے قابل ہیں وہ جا کے اس نشانی پہ عمل کر رہے، جو جا نہیں پا رہے وہ اپنے اپنے گھروں میں، مسجدوں میں، اذاخانوں میں زیارت اربعین پڑھ لیتے ہیں۔ مگر وہ دوسری نشانی، پہلی نشانی ہے صلوات و 51 رکعت نماز، بہت مشہور حدیث۔ اور مجھے احساس بھی ہے کہ جو لوگ ویک ڈے کے اندر آ گئے ہیں آج کی مجلس میں، تو ان کو وہ ساری باتیں اگر وہی سنائی جائیں جو بہت زیادہ سنے ہوئے، تو شاید ان کو مصائب میں شرکت کا تو ثواب ملے گا، باقی مجلس کا یہ وقت شاید ان کے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ جلدی سے آگے بڑھوں۔ 51 رکعت نماز۔ اچھا ایک بات یہ اور یاد رکھیے، یہ والی جو حدیث ہے نا، جو آپ 40 کی رات کو یا 40 کے دن میں پوری زندگی سنتے رہیں، ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے 11ویں امام کے حوالے سے کہ 11ویں امام نے یہ ارشاد فرمایا، اور بالکل 11ویں امام کے ہی حوالے سے ہونا چاہیے۔ جب پوچھا گیا کہ مولا ابھی تک تو آپ لوگ تھے، تو اگر ہمیں کبھی کسی کے بارے میں معلوم کرنا ہوتا تھا یہ مومن ہے کہ نہیں ہے، تو مثلا آ کر آپ سے چیک کروا لیتے تھے۔ اب جب غیبت شروع ہو جائے گی اور ہمیں یہ پہچاننا ہو کہ کوئی مومن ہے کہ نہیں، تو پھر ہم کس کے پاس جائیں؟ 11واں ہی وہ ہے جس سے یہ سوال ہو سکتا ہے، اور 11واں ہی اس کا جواب دے گا، کیونکہ اس سے پہلے تو خود امام بیٹھے ہوئے تشریف فرما۔ جائیے جا کے پوچھ لیجئے کسی بھی مومن کے بارے میں کہ وہ مومن ہے کہ نہیں۔ تو کہا کہ اب ہم جا رہے ہیں پردہ غیبت میں، تو تمہیں وہ اصول دے کے جا رہے، وہ ترازو دے کے جا رہے، وہ میزان دے کے جا رہے، جس کے ذریعے تم خود پہچان لو کون مومن ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن وہ حدیث بہت زیادہ غور و فکر کا تقاضا کرتی ہے۔ ہمارے یہاں تو چونکہ زیارت اربعین کی فضیلت بیان کی جا رہی ہوتی ہے، اس لیے صرف ترجمہ کر کے علماء آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میرا ایک اشرہ تو ہے، اگر اللہ نے مزید توفیق دی ممبر کی خدمت کی، تو کبھی 40 کا یہ اشرہ اسی پوری حدیث پہ ہوتا ہے۔ حدیث میں بہت وضاحت ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ حدیث آتی ہے 11ویں امام کے حوالے سے، کہ جو ہمارا اپنا مسئلہ کہ ہمیں اپنے زمانے میں کیسے پتا چلے، لیکن ایکچوئل یہ حدیث بہت پرانی۔ کتنی پرانی ہے؟ 8ویں امام کی ہے؟ نہیں، پرانی۔ 6ٹھے امام کی ہے؟ نہیں، پرانی۔ آقا حسین کی ہے؟ نہیں، پرانی۔ رسول خدا کی ہے؟ نہیں، ان سے بھی پرانی۔ یہ حدیث 4000 سال پہلے تو یقیناً ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے کی ہو۔ 4000 سال پہلے کا جملہ کہہ کر میں اپنی مجلس کو اب حضرت ابراہیم سے کنیکٹ کر رہا ہوں، جہاں کل رات کو حضرت ابراہیم کے حوالے سے ایک بہت اہم پیغام آپ تک پہنچایا تھا۔ اب وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ ابراہیم کو اللہ فضیلتوں پہ فضیلتیں، عہدوں پہ عہدے دے رہا، لیکن ایسے نہیں، امتحان لیتا، امتحان میں کامیابی ہوتی ہے، پھر ایک فضیلت ملتی ہے۔ ہاں، نبوت اور رسالت تو وہ ہے جو بائی برتھ ملتی ہے، لیکن اس کے بعد کی فضیلتیں ان میں سے ایک، حضرت ابراہیم کی ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ۔ اور سمجھیے یہ ابراہیم کی خصوصی فضیلت قرآن بتا رہا، اور ابراہیم اس فضیلت کو حاصل کر کے بھی مطمئن نہیں ہے، ان کو اس سے بڑی ایک فضیلت چاہیے جو آپ حضرات کو گھر بیٹھے مل گئی۔ لقد نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ ایک گزارش کر دوں، یہ آپ سے نہیں، یہ مجلس جو میں پڑھ رہا ہوں اور یہ جتنی مجالس ہیں، یہ ان مومنین اور مومنات کے لیے ہیں
جو امام بارگاہ علی رضا میں خود زحمت اٹھا کے تشریف لاتے ہیں. یہ سب خالی یا آلتو فالتو کے لوگ نہیں ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں، بچے اسکول بھی جاتے ہوں گے، نوجوان جاب پہ بھی جاتے ہوں گے، عورتیں گھر کا کام بھی کرتی ہوں گی یا جاب بھی کرتی ہوں گی، اور اس کے بعد صف اعضاء پہ آ کے بیٹھتے ہیں مجلس سننے کے لیے. میں مجلس ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. کیا مطلب اس جملے کا؟ کہ یہاں سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا کوئی مومن اور مومنہ آرام کے ساتھ کافی کا کپ ہاتھ میں لے کے ڈرائنگ روم کے صوفے پہ بیٹھا ہوا، مولانا یہ تو ہم نے پچھلے ہفتے آپ کی فلاں جگہ مجلس سن لی تھی. میں آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ جو اس صف اعضاء پہ اتنی زحمتیں اٹھا کے آ رہے ہیں، اور فقط انہی لوگوں کی مجھے اس وقت خدمت کرنا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ اس سال ایام اعضاء میں 2 دفعہ اور یہ حدیث میں پڑھ چکا ہوں. تو کہیں نہ کہیں سے، کوئی کینیڈا سے، کوئی امریکہ سے، کوئی مومنہ، کوئی مومن یہ کہہ دے گا. خیر، آئیے آپ کی بات کی جائے، آپ کا وقت کیوں ضائع کیا جائے. لقد نوری ابراہیم، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو دکھائے ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کے عجائبات، زمین و آسمان، جو انگریزی میں کہتے ہیں کنگڈم آف ہیون، جو زمین، میریکل آف اسکائز. ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے ایسے ایسے معجزے دکھائے، ایسے ایسے ملکوت دکھائے. یہ ابراہیم کی فضیلت ہے کہ اللہ وہ چیزیں ان کے سامنے پیش کر رہا جو ان سے پہلے کسی کے سامنے پیش نہیں کی گئی. البتہ یہ ابراہیم ہے، اور یہ دیکھتے جاتے ہیں، اور ابراہیم کے دل میں مختلف تمنائیں پیدا ہوتی ہیں. اور وہ علی ہیں جو کہتے ہیں لَكُشِفَ الْغِطَاءُ لَمَزْدَدْتُ یقینا. علی تو ساری چیزیں پہلے سے مراحل طے کر چکا ہے، پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا. اب ابراہیم، اچھا میں حضرت ابراہیم کی توہین نہیں کر سکتا. اللہ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ایک ہیں، انبیاء میں تو دوسرے نمبر پر آتے ہیں فضیلت میں، اور انسانوں میں 15ویں نمبر پر. لیکن اب دیکھیے، جب یہ اللہ نے پردے ہٹائے، زمین و آسمان کے پردے ہٹائے، ابراہیم یہ سارے آسمان کے عجائبات دیکھ رہے ہیں. معراج، جس کا آج تھوڑا سا تذکرہ ہونے والا ہے، اور جس پر میں عشرہ نہیں، عشرہ تو 10 مجلسوں کو کہتے ہیں نا، میں نے 25 مجلسیں پڑھی. تو معراج، جو اللہ کے رسول آسمانوں کا سفر طے کر رہے ہیں، خود جا رہے ہیں، ابراہیم کو ان میں سے کئی چیزیں، سب نہیں، کئی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. پیغمبر معراج کے سفر میں آخر میں کہاں پہنچے تھے؟ مجلس ابھی ربط ملے گا اسی جملے سے میرے کل رات کے موضوع کا. پہنچے تھے وہاں پہ جہاں وہ بیری کا درخت تھا، اور جبرائیل رک گئے تھے اور اللہ کے رسول آگے گئے تھے، عرش الہی تک پہنچے تھے. عرش، اور چونکہ اس وقت بہت سارے مومنین زیارت کے لیے جا چکے ہیں، تو وہ جملہ جو ہمارے علماء آج کل بہت پڑھتے ہیں، اعلیٰ کہتے ہیں بلند چیز کو. معلّہ جو سب سے بلند، کائنات میں 2 ہی معلّہ ہے، ایک عرش معلّہ ہے، ایک کربلا معلّہ. عرش معلّہ پہ نانا گیا، اور زمین جو معلّہ بنی وہ نواسا آیا ہے. آج ہم میں سے کتنے اس معلّہ پہ جا کے معراج حاصل کر رہے ہیں. پیغمبر جس عرش الہی پہ پہنچے، ابراہیم وہاں تک نہیں جا سکے. البتہ زیارت کرائی گئی. جب یہ پردے ہٹائے گئے نا، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی کہ آپ دور سے دیکھتے ہیں، آپ کا دل چاہتا میں بھی وہاں جاؤں. کہا نہیں، وہ VIP لوگوں کے لیے ہے، تم یہاں سے کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہو. بہت ڈرتے ڈرتے بات کر رہا ہوں، ابراہیم کی توہین نہ ہو جائے، ساری زندگی کے میرے اعمال ختم ہو جائیں. تو ابراہیم عرش کو دیکھ رہے، زیارت کر رہے ہیں. لقد نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. اور جب عرش الہی کی زیارت کی تو عرش الہی کائنات کا کیپٹل، پایہ تخت، ایسا کہ محاورتاً یہ کہا جائے کہ اللہ اس پر بیٹھا ہے. محاورتاً ہو سکتا ہے کچھ لوگ حقیقتاً اللہ کو بٹھا دیتے ہوں، لیکن میں ان بحثوں میں نہیں پڑھ رہا کہ ہمارے یہاں تو اس کی گنجائش نہیں. الرحمن علی العرش استویٰ، قرآن کی آیت نا، کہ عرش وہ ہے. آیت میں وہ لفظ آ گیا جس سے کچھ لوگوں کو دھوکہ ہو گیا کہ اللہ اس پر اس طرح بیٹھا ہے جیسے کوئی حکمران تخت میں بیٹھتا ہے. تو عرش وہ جگہ روشن، منور، پوری کائنات کو روشن کرنے والی. لیکن ابراہیم نے دیکھا اس کے اطراف میں کئی نور ایسے ہیں جو اتنے روشن ہیں کہ عرش الہی سے زیادہ چمک رہے ہیں. عرش الہی سے زیادہ، عرش جو کائنات کا مرکز ہے. اب ابراہیم، میں روایت کو مختصر کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کا اصل موضوع رہ جائے. اور یہ روایت میں 2-3 دفعہ اسی ایام اعضاء کے درمیان پڑھ چکا ہوں، یعنی تقریباً یہ 45 دنوں میں
تو ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ لوگوں نے سن لی ہو تو مختصر، لیکن جنہوں نے نہیں سنی ان کے لیے مکمل. تو دیکھا کہ وہ ایسے کچھ نور لگے ہوئے ہیں، یعنی جیسے لائٹنگ ہوتی ہے نا ایسی، کہ عرش الہی سے زیادہ روشن نظر آ رہے. پوچھا یہ دائیں طرف دو نور کون ہے؟ کہا ایک محمد ایک علی ہے. بائیں طرف دو نور کون ہے؟ کہا ایک حسن ایک حسین ہے. اس کے بعد اطراف میں 9 نور دیکھے. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ اولاد حسین میں جو امام ہونے والے ہیں وہ ہیں. اس کے بعد دیکھا بہت سارے اور نور ہے. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کے شیعہ ہیں جو قیامت تک پیدا ہوں گے. جس لقد نور ابراہیم ملکوت السماوات والارض، قرآن ابراہیم کے اس اعزاز کو، عہدے کو، فضیلت کو خصوصی اہمیت کے ساتھ بتا رہا کہ ہم نے ابراہیم کو یہ چیزیں دکھائیں اور ابراہیم یہ نور دیکھ رہے ہیں، بہت سارے نور. کہا یہ علی کے شیعہ ہیں جو قیامت تک پیدا ہوں گے. ابراہیم نے ایک سوال کیا، اور یہاں یہ روایت ہمارے اور آپ سے ریلیٹڈ ہو گئی. ایک سوال کیا، بس اس میں صرف ایک چیز کم ہے روایت میں، جس کو 11ویں نے آ کے مکمل کی، کہ خدا بندہ یہ جو محمد سمجھ میں آ گیا کہ ان کا نور یہاں ہونا چاہیے، علی سمجھ میں آ گیا، حسن حسین سمجھ میں آ گئے، وَتِسْعَةِ الْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْحُسَيْن سمجھ میں آ گئے، یہ یہاں ہونا چاہیے. یہ جو چاروں طرف ان کے ایک نور ہی نور ہیں، بہت سارا ایک مجمع ہے. یہ علی کے شیعہ یہ اتنے بڑی منزل پہ کیسے پہنچے؟ عرش الہی جہاں اللہ کا رسول معراج کی رات کو اس طرح پہنچا تھا کہ جبرائیل بھی رک گئے تھے کہ میں آگے بڑھ کے وہاں تک نہیں جا سکتا ہوں. جہاں جبرائیل نہیں جا سکتے وہاں پہنچے. تو یہ وہاں کیسے پہنچے؟ جواب ملا کہ ان میں 4 خاصیتیں تھیں. یہ 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور باقی 3 چیزیں کہ یہ مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں اور انگوٹھی پہنتے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے ہیں. کہا یہ 4 خاصیتیں تھیں. جو 40 کی حدیث آپ سنتے ہیں 5 میں سے زیارت کربلا. ویسے تو کربلا سے پہلے بھی زیارت ہوتی تھی، لیکن دنیا کے سامنے زیارت آئی کربلا کے واقعے کے بعد. ابراہیم کے زمانے میں 4 باتیں بتائی گئیں. ان 4 باتوں کی وجہ سے علی کے یہ شیعہ عرش الہی پر اس منزل پہ پہنچے کہ جہاں پر اب تک صرف محمد عربی پہنچے ہیں، حتیٰ جبرائیل بھی نہیں پہنچے ہیں. تب ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کے کہا خدا بندہ تو مجھے بھی ان شیعوں میں شامل کر دے. اور قرآن نے کہا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کی دعا قبول کر کے اسے علی کا شیعہ بنا دیا. تو کل بات ہو رہی تھی نا ابراہیم کی بہت ساری دعائیں، ان میں ایک دعا یہ ہے مجھے علی کا شیعہ بننا ہے تاکہ اس عظیم منزل پہ پہنچے. یعنی یہاں ابراہیم یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے علی جیسا بنا دے، آپ جیسا بنا دے، علی کا شیعہ جو صحیح علی کا شیعہ ہے. ابراہیم کو یہ تمنا ہے، لیکن یہ عہدہ ملتا ہے چند باتوں سے، جن میں سے ایک ہے 51 رکعت نماز، 51 رکعت. بات کہاں سے چلی تھی؟ بات چلی تھی کہ جب آپ 51 رکعت نماز پڑھیں گے، لا علمی، کم علمی، جہالت، اگنورنس، بعض اوقات یہ بھی بہت سارے اعتراضات کا سبب بنتی. بھئی اعتراض کوئی کسی پہ کرتا ہے تو کبھی تو بغض کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، سوچ سمجھ کے، اس سے سب کچھ معلوم ہے، پھر بھی اور بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے. اب یہ بات میں نے کیوں کہی؟ 51 رکعت نماز، 51 رکعت نماز میں 17 رکعت تو واجب نماز ہے، جس کو عام مسلمان کہتے ہیں فرض. ایک ٹرم ہے وہاں فرض، ہمارے یہاں فرض کی الگ سے ٹرم نہیں ہے، واجب نماز. 34 سنت. بہت زیادہ تاکید آئی ہے. وہ حدیث بھی جو آپ 40 میں سنتے ہیں، میں نے آج پڑھی ہی نہیں کہ ہر ایک کو معلوم بھی ہے، اور میں خود پڑھوں گا 40 کے دن، اور یہ حدیث بھی. لیکن یہاں پہ ایک سوال، بعض اوقات کچھ لوگ، سوال تو نہیں، اعتراض. ہماری قوم میں کچھ لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے کہ علماء پہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی انداز سے کیچڑ اچھالی جائے اور اعتراض کیا جائے. اور بعض اوقات لوگ بات نہیں سمجھ پاتے تو ایک سوال کسی نے، ایک اعتراض کسی نے کیا، ایک نے نہیں کئی لوگ، کہ مولانا لوگ ممبر پہ تو اتنا زور و شور سے کہتے ہیں. تو ہاں، ہم نے دیکھا ہے مغرب کے بعد وہ
सुन्नत नमाज पढ़ते हैं और ईशा के बाद भी वो बैठे बैठे वो भी और बहुत से मोमिनीन भी वो पढ़ते हैं। और फजर में भी देखा है कि हाँ वो फजर से पहले वो 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ते हैं। और नमाज शब भी हमने बहुत सारे आम लोगों को भी और उलमा को भी देखा, ज़ोहर असर की 8-8 रकात नमाज फर्ज नमाज से पहले, ये तो हमने किसी आलिम को नहीं देखा। एतराज करने वाले हैं, ऐसे हैं उलमा। और जुमले से तो तासुर निकला कुछ नहीं, बहुत सारे हैं। कहा नहीं वो इतना जोर शोर से कहते हैं ये 8 और 8 रकत जो 8 जिनके लिए मसाला पेचीदा हो गया वो फिलहाल इसको नज़रअंदाज कर दे 2 मिनट को, क्योंकि मेरे पास वीक डे में वक्त नहीं होता है कि मैं 1 घंटे से ऊपर बात करूं। लेकिन खुलासा ये है कि जोहर की 4 रकत फर्ज है ना, उससे पहले 8 रकत सुन्नत, और असर की 4 रकत फर्ज है, उससे पहले 8 रकत सुन्नत। लेकिन अगर आप पहले ना पढ़ सके तो बाद में भी पढ़ सकते हैं। ये इसलिए कह रहा हूं कि नमाज जमात के सवाब के लिए आप जाएंगे तो वहां जोहर के बाद असर से पहले 8 रकत का वक्त नहीं मिलेगा। बस एक आपने तस्बीह पढ़ी और कहा कि अब असर की नमाज शुरू, फर्ज नमाज जमात शुरू हो गई, तो बाद में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि हमने तो उलमा को भी नहीं देखा। अरे खुद वो पेश नमाज जो जोहर के फौरन बाद तस्बीह पढ़ के सजदा करके खड़ा हो गया और इकामत शुरू कर दी, ला इल्मी। क्योंकि सुन्नत नमाज का एक उसूल जिसमें सारी सुन्नत नमाजें आ जाती हैं, चाहे वो ये वाली हो जो इब्राहिम को अली का शिया बनाने की दुआ करवा रही, और चाहे वो हो जो 11वें इमाम के जरिए मोमिन की अलामत बन रही, और चाहे वो ज़ियारत वारिसा की नमाज हो, चाहे तो वो नमाज वहशत कब्र हो, जितनी सुन्नत नमाजें, ये सारी नमाजें चलते फिरते पढ़ी जा सकती हैं। मसला मशहूर हो गया और सही मशहूर हुआ, सिर्फ ये कि वुजू होना चाहिए और आप उस दौरान किसी से बातें नहीं करेंगे। चलना फिरना अलग चीज़ है, बातों की इजाज़त नहीं। कि मैंने तो खुद कराची की जो बहुत मशहूर मेमन मस्जिद है अपनी आंखों से देखा कि साहब फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं और उनके कॉल आई, उन्होंने कॉल निकाली नमाज पढ़ते हुए रुकू में, भाई ठहर जाओ अभी मैं नमाज पढ़ रहा हूँ बाद में बात करूंगा, ये कह के फोन रख दिया। लेकिन ये तो इजाज़त सुन्नत नमाज में भी नहीं, चलते फिरते चलने की नमाज पढ़ने की इजाज़त, यानी क़िबला फिर ख़त्म हो गया और रुकू और सिजदे के लिए सिर्फ सर को थोड़ा सा झुका लेना। आप में से कितने लोग सुबह जॉब पे जाते हुए या किसी और काम के लिए या वापस आते हुए ड्राइविंग के दरमियान इतना वक्त मिल सकता है कवानीन की पाबंदी करते हुए अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डाले बगैर। लेकिन जो हमारे यहाँ जिस माहौल में मैं आजकल रह रहा हूँ हालात के तहत, वहाँ पे लोग मसलन ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, आधा घंटा तो लगता है अपने ऑफिस जाने में, आधे घंटे में आराम से जोहर की नमाज भी हो जाती है, असर की नमाज भी हो जाती है, चलते फिरते या ऑफिस के अंदर टेबल पर बैठे हुए, और उसी दौरान वुजू होना चाहिए और जैसा मैंने कहा बातचीत नहीं हो जाती है नमाज। तो ये जो एक तस्वुर है कि अगर आपने किसी को बाकायदा रुकू सजदा के साथ प्रॉपर नमाज पढ़ते नहीं देखा तो आपने झट से फतवा लगा दिया कि उसने नमाज नहीं पढ़ी होगी। और फिर ये 51 रकअत सुन्नत नमाज जो है 34, ये तो वो है जिसकी आप कज़ा भी कर सकते हैं। कज़ा आमतौर पे वाजिबात की होती है, सुन्नत चीज़ों की कज़ा हो सकती है लेकिन बहुत कम। इस नमाज की कज़ा हो सकती है, वक्त पे नहीं पढ़ी रात को पढ़ ली, खैर। तो ये तो मैं सिर्फ एक पहलू बताया कि हमारे यहाँ पहले उलमा, फिर मुज्तहिदीन और फिर मराजे पे एतराज़ात का दरवाज़ा खुला है, फ्लड गेट, सैलाब आया हुआ है एतराज़ात का, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आप महफूज हैं। लेकिन जो एक कदम आपसे आगे हैं वेस्ट में, उनको पता है कि यही सारे एतराज़ात आजकल इमामत पे हो रहे हैं, इमाम पे हो रहे हैं, और वो कहते हैं जी आज की दुनिया तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और फ्री थिंकिंग है, तो इमाम अली के फुला 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 कदम से हमें इख्तिलाफ। वो इमाम हैं लेकिन ये गलत किया उन्होंने, हम होते तो उनको ये ना करने देते। खैर, तो ये जुमला भी बड़ा चटपटा है, लेकिन घड़ी की सुइयां। वापिस आता हूँ, इहदिनस, असल बात चल रही थी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर बाकी रहना है। एक दिन में कम से कम 44 टाइम्स ये जुमला आप कहेंगे, जुमला नहीं आयत है, यानी एक दिन में 44 टाइम्स ये खतरा है कि आप सिरात मुस्तकीम से हट सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जब कोई रास्ता ऐसा हो जिसमें छोटी छोटी गलियां आ रही हैं, तो बार बार
کہنا پڑتا بھئی احتیاط سے چلو، کہیں ایسا نہ ہو دائیں مڑ جاؤ بائیں مڑ جاؤ، احتیاط سے چلو، توجہ دو، دھیان دو راستے کے اوپر، ذرا بھی غافل ہوئے باتوں میں لگ گئے، کچھ سوچنے لگے ادھر سے ادھر چلے جاؤ گے۔ ایک دن میں 44 مرتبہ، دن میں ہیں 24 گھنٹے، اس میں 8 گھنٹے تو آپ سوتے رہتے ہیں، سونے میں آپ کو اجازت، سوتے وقت اجازت، جتنی چاہے گمراہی اختیار کر لیجئے۔ نیند میں اگر آپ نے شراب بھی دیکھ لی، نیند میں آپ نے گانے بھی سن لیے، نیند میں نامحرم عورت بھی نظر آ گئی، وہ سب معاف ہے، وہ معاف ہے۔ لیکن باقی تو آپ کو اتنی احتیاط کرنا ہے۔ تو بار بار یہ کہا جا، اچھا کب کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے رسول اللہ اور امام علی کے زمانے میں، اور آخری زمانہ جہاں آگ ہاتھ میں رکھنا آسان ہے، ایمان بچانا مشکل ہے، جہاں صبح کا مومن شام کو کافر ہے اور پھر شام کا مومن اگلی صبح کافر ہے، وہاں اور احتیاط کرنا۔ تو اب وہی بات جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اسلام کیا کسی بڑی بوڑھی کا نام ہے کہ بس خالی نکتہ چینی، اعتراضات، خرابیاں نکالنا؟ یہ بڑی بوڑھی کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ جو اہم ترین میرا موضوع بننے والا اس میں یہ بڑی بوڑھیاں آئیں گی، بہت اہم ترین موضوع۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بڑھاپا آتا ہے آدمی تو صرف وہ دوسروں پر اعتراض کرنے کا عادی بن جاتا، ہر چیز میں نکتہ چین۔ لیکن میں نے بڑھاپا کیوں نہیں کہا، بڑی بوڑھی کیوں کہا؟ ساس کی وجہ سے۔ جو ہمارے یہاں گھروں میں طلاقیں ہوتی ہیں اور خاندان ٹوٹتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا رول ساس کی زبان کا ہوتا، زبان کا۔ باقی نہیں، وہ محبت بھی کرتی ہوگی، وہ تو اپنی اولاد سے اس سے زیادہ کون محبت کرے گی، محبت اپنی جگہ، مگر زبان، ہر چیز میں اعتراض۔ پاکستان کا جو سرائکی علاقہ ہے وہاں کا ایک محاورہ اب تو اردو میں بھی آ گیا کہ جی بہو پہ یہی اعتراض ہے کہ تم آٹا گوندتے وقت ہلتی کیوں ہو، مثلا کوئی اور اعتراض سمجھ میں نہ آیا تو یہ اعتراض۔ بہویں کوئی کوثر کے پانی سے دھلی ہوئی نہیں ہیں، وہ بھی کم نہیں ہوتی، اور آج کل کی بچیاں، آپ ایک بات کہیں گے تو 10 جواب دیں گی۔ لیکن میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر یہ جو اسلام نے ہمیں ایک اصول بتایا ایمان بچانے کے طریقے، ایمان خطرے میں، تو یہ بڑی بوڑھیوں کی طرح خالی اعتراض نہیں ہے، یہ خطرہ ہمیں بتایا اس لیے کہ اسلام طبیب کی طرح ہے کہ پھر وہ اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ پہلے بتاتا ہے بیماری کیا ہے، پھر بتاتا ہے کہ علاج کیا ہے۔ ایک ہوتے ہیں وہ لوگ جو صرف اعتراض کرتے ہیں، جیسے میں نے جس کے لیے بڑی بوڑھی کا لفظ کہا، لیکن ضعیف خواتین سے معذرت کے ساتھ بہت ہی محبت و شفقت کرنے والی ہوتی ہیں، وہ صرف اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھ پاتی ہیں۔ تو واپس آئیے، تو خالی نکتہ چینی نہیں، اسلام نے پھر حل بتایا۔ وہ حل ہمارا موضوع ہے کہ وہ کیا چیزیں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان خطرے میں ہے، اور وہ کیا چیز ہے جس سے ہم ایمان کو بچا لیں۔ تو اس میں پہلی چیز جو کل شروع ہوئی تھی، آپ لوگ بہت بعد میں آئے، جو مجمع اس وقت ہے، شروع میں نے ایک بات کہی تھی، میں وہ ساری چیزوں کی لسٹ نہیں بتا رہا ہوں، میں اس میں اہم ترین چیز بتا رہا ہوں۔ تو کل جو چیز شروع ہوئی تھی نا، وہ بھی اہم ترین نہیں ہے، اس کی مدد سے اہم ترین پہ جانا ہے۔ کل کیا چیز شروع ہوئی تھی؟ ایمان بچانے کے لیے ایک نماز۔ نماز بہت اہم چیز ہے۔ حضرت ابراہیم کے 2 جملے میں نے کل نقل کیے، بلکہ دونوں جملے اللہ کو اتنے پسند آئے کہ قرآن کی آیت بنا دی۔ وہاں پہ یہ آیت ہے نماز کے حوالے سے، اولاد کو کیوں یہاں لا رہا ہوں؟ نمازی بنانے کے لیے۔ اور جیسے ہی نماز کا تحفہ ملا کہ یہ اولاد کو بھی ملنا چاہیے۔ لیکن اب آئیے، جو ابراہیم کا بھی سردار ہے، اس کا جملہ سنیے۔ اور جیسا میں نے کہا کہ ابراہیم نے عرش الہی پر آپ کو دیکھا اور آپ کے رتبے کو دیکھا، اور اس انداز سے دیکھا ہے کہ تمنا کی ہے کہ وہ آپ جیسے بننا چاہتے ہیں، آپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، علی کے شیعوں میں۔ یہ ابراہیم کی تمنا تھی۔ لیکن اب سردار ابراہیم کو دیکھیں جو خود وہاں جا کے آئے ہیں۔ ابراہیم نے تو دور سے زیارت کی۔ میں مثالیں دینا نہیں چاہتا کیونکہ سینسیٹیو ماحول میں، لیکن کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں بیٹھنے کا آپ کو دل چاہ رہا ہے، لیکن تم نہیں جا سکتے، تم دور سے دیکھ لو۔ قریب صرف وہ لوگ جائیں گے، یا تو کوئی نہیں جائے گا، نہیں جائیں گے جو VVIP لوگ ہیں۔ تو اب ابراہیم نے دور سے دیکھا، رسول ہو کے آئے۔ جب ہو کے آئے ہیں تو آج میں نے خطبے کے بعد تیسری آیت جو تلاوت کی، پہلی آیت کی تو تشریح میں آدھا گھنٹہ نکل گیا، تیسری آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، معراج کا سفر، 15ویں پارے کی پہلی آیت، سورہ بنی اسرائیل جو سورہ اسراء بھی کہلاتا ہے اس کی پہلی آیت۔
پاک ہے وہ پروردگار، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کو مسجد حرام سے 7ویں آسمان پہ لے کے گئی۔ اس کے بعد قرآن ایک مقصد بتا رہا، کل والی وہ حدیث ذہن میں رکھیے گا، حی علی خیر العمل کہا اور نماز پڑھوائی۔ حی علی خیر العمل علی کی ولایت ہے، پڑھوائی گئی نماز۔ یہ علی کی ولایت مکمل ہوتی ہے نماز کے ذریعے۔ اور عجیب چیز ہے، ابھی جو جملہ آنے والا نا اس کی ذرا سی تیاری، یہ عجیب چیز ہے، یہ نماز حی علی خیر العمل اذان ہے نا، وہاں سے شروع ہوتی اور ختم ہوتی ہے نماز تسبیح زہرا پر، کیونکہ کہا گیا نماز ختم کرنے کے بعد چاہے باقی کسی بھی دعا کا اور تعقیب کا موقع نہ ملے، تسبیح کو نہ چھوڑنا۔ مولا کا جملہ ہے کہ نہیں ہے کہ صفین کی لڑائی میں وہ ساری رات جب وہ گردنیں کٹ رہی تھیں، اس رات کو بھی میں نے اپنی نماز کے بعد تسبیح زہرا کو ترک نہیں کیا تھا۔ یہ میدان جہاد کی بات ہو رہی ہے جہاں ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے، لیکن کہا وہاں بھی میں نے تسبیح کو نہیں چھوڑا۔ یہ نماز عجیب عبادت ہے، اور شاید اسی لیے شیطان محبان اہل بیت کو نماز سے ہٹانا چاہتا ہے۔ یہ شروع ہوتی ہے علی کی ولایت کے اعلان پہ، ختم ہوتی ہے فاطمہ زہرا کی تسبیح کے اوپر۔ علی اور فاطمہ کی فضیلتوں کے بیچ میں اللہ کی نماز آتی، تو صحیح نماز پڑھنے والا جو اذان سے شروع کر کے تسبیح پہ ختم کرتا ہے، یہ نماز ایک سفر اس کو طے کراتی ہے علی سے فاطمہ کے لیے۔ اور اب آئیے 7ویں آسمان پر، قرآن نے کہا کہ ہم اپنے بندے کو آسمان پہ لے گئے، لیکن کیوں لے گئے؟ پیغمبر کو آخر کیوں بلایا، کیوں گیا آسمان پر؟ وہ تو آسمان سے ہی تو آلریڈی زمین پہ آئے ہیں اور اپنی تبلیغ کر رہے ہیں۔ خدا نے کہا لے نور یہو، وہی لفظ ہے جو ابراہیم کے لیے آیا تھا، لقد نوری، یہی ہے لے نوری، دکھانے لے گئے۔ ابراہیم کو دکھانے نہیں لے گئے، کہا یہیں بیٹھ کے دیکھو، وہاں نہیں جا سکتے۔ اور رسول خدا سے کہا کہ نہیں، یہاں بیٹھ کے نہیں دکھائیں گے، لے نور یہو تمہیں بلائیں گے، اپنے پاس بلا کے وہاں دکھائیں گے، لے نور یہو من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنی نشانی۔ کیا نشانی دکھائی؟ مولا نے فرمایا انا آیت اللہ الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں جسے شب معراج رسول کو دکھایا گیا۔ مولا کا لقب ہے آیت اللہ الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی نشانی جس کے لیے سفر معراج پہ لے کے گئے۔ اب سنیے وہ جملہ جو کل کے جملے کو مکمل کر کے اہم ترین موضوع میں ہم کو داخل کر رہا۔ اہم ترین، یہ اہم ترین کو میں 3 دفعہ تو اب تک سمجھا چکا ہوں، اب مجھ میں وہ حوصلہ نہیں۔ مولا کی ولایت، یاد رکھیے سفر معراج کا اصل مقصد تھا علی کی ولایت۔ علی کی ولایت کا اعلان گرچہ دعوت ذی العشیرہ میں ہوا، لیکن بہت محدود مجمع کے اندر صرف خاندان والے تھے، اور 1-2 مکے کے وہ سردار تھے جو تو دشمن تھے، وہ کیوں اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اور ایک اعلان ہوا غدیر خم میں، مجمع عام میں، لیکن ان 2 کے درمیان معراج بہت اہم ہے جس کا اصل مقصد تھا علی کی ولایت۔ یہی وجہ کہ علی کی ولایت چونکہ کمپلیٹ نہیں ہے جب تک کہ باقی 11 کو نہ مانے، معراج کے خطبے میں اور غدیر خم کے خطبے میں، ایک خطبہ رسول نے معراج سے آ کے دیا ہے، غدیر خم میں، دونوں میں امام زمانہ کا تذکرہ 10 سے 12 مرتبہ ہے کہ ولایت علی مکمل ہوتی ہے ولایت امام زمانہ پر۔ لیکن یہ تو میں کسی اور موضوع پہ چلا گیا، واپس آئیے، کبھی اس موضوع پہ بھی بات ہوگی اگر زندہ رہا، ورنہ آج کل اتنے بہترین خطبہ اور علماء ممبر پہ آ گئے ہیں کہ وہ اس موضوع کو مکمل کریں گے، علی کی ولایت۔ لیکن مقصد یہ ہے نا علی کی ولایت، لیکن جب اللہ کا رسول معراج سے واپس آیا تو اپنے ساتھ کیا لے کے آیا؟ نماز۔ نماز کب واجب ہوئی ہے؟ معراج میں۔ نماز معراج میں، اور معراج کیوں ہوئی ہے؟ علی کی ولایت کے لیے بلایا جا رہا ہے، علی کی ولایت کا پیغام دینے کے لیے واجب کی جا رہی ہے نماز۔ علی کی ولایت اور نماز اس طرح سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کہ کل بھی میں نے ایک مثال دی تھی، اس کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ ابراہیم نے یا امامت کے لیے اولاد کی تمنا کی یا نماز کے لیے، اور شب معراج جو سردار ابراہیم ہے، اللہ کا رسول عرش الہی پر پہنچا ہے، وہ علی کی ولایت کا پیغام دیا گیا اور نماز کو واجب کیا گیا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں آخری معراج کی۔ پیغمبر کی کئی معراج ہوئی ہیں ہمارے نظریے میں، جس میں شروع والی معراج وہ ہے جس کے تحفے کا نام ہے فاطمہ۔ یہ بھی آپ نے بہت روایت سنی کہ وہاں سیب یا انار یا جو بھی پھل جنت کا تھا، اس کے ذریعے سے
وجود فاطمہ کے دنیا میں آنے کے اسباب مہیا کیے گئے. وہ ایک معراج تھی, وہ والی آخری معراج نہیں ہے جو ہمارے یہاں مشہور ہے. ہمارے یہاں مشہور کیوں ہے؟ کیونکہ عام مسلمان اسی ایک آخری معراج کو ہی معراج مانتے ہیں. تو اس کے حوالے سے جو 27 رجب اور واقعات ہیں وہ آخری معراج. لیکن آخری معراج جو اس وقت ہوئی تھی جب شہزادی کی عمر 5 سال ہو چکی تھی, تو شہزادی کی ولادت سے پہلے کی معراج. اب معراج بھی عجیب چیز ہو گئی. ایسی منزلت اللہ نے اپنے حبیب کو دی جو پہلے کسی نبی کو نہ دی. لیکن یہ عظیم منزلت ملی اس طرح کہ ایک کا تحفہ فاطمہ ہے, آخری معراج کا تحفہ ولایت علی. فاطمہ اور علی اسی کا نام اسلام ہے. بس اب آپ دیکھیں مختلف حوالوں سے, لیکن علماء یہ بیان کرتے رہتے ہیں. تو میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں. ولایت علی دی گئی نماز کے ساتھ. نماز کا نام بھی تحفہ معراج ہے. اسلام میں 5 نمازیں معراج میں واجب ہوئی ہیں. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر 27 رجب شب معراج ہے تو 27 رجب نماز کی سالگرہ بھی ہے. تو علی کی ولایت نماز کے بغیر کہیں نہیں ہوگی. اب بہت زیادہ نماز کی فضیلت ہو گئی, لیکن وہ جملہ میں کہی دوں جو کئی بار کہہ چکا ہوں. اس وقت سے کہنا شروع کیا جب میرے بچے اس ایج کے تھے. یہ جو بچہ بیٹھا یہ اور آج کہہ رہا ہوں کہ جب اس کے بچے اس ایج کے ہو چکے ہیں, بلکہ وہ بھی بڑے ہو چکے ہیں. اتنی پرانی بات ہے. اور وہ یہ ہے کہ میں جب میرے بچے اس ایج کے تھے, بلکہ تو اس سے بھی پہلے سے, لیکن میں مثال دے رہا ہوں, اس وقت مجالس پڑھنے کے لیے باہر جانے کا موقع ملتا تھا. یہاں تو ابھی بھی مجھے بہت سارے ایسے بابرکت چہرے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے 40 سال پہلے بھی مجھے اسی دبئی میں سنا, اسی گلف میں سنا, اسی ایمریٹس میں سنا. 1980 1981 کتنی پرانی بات ہو گئی. تو اللہ ان سب کو اور طول عمر دے, صحت دے, باقی مومنین کو بھی. لیکن بات یہ ہو رہی کہ جب یہ مجالس کے سلسلے میں جاتے تھے تو اس وقت میڈیا اتنا تو فاسٹ تھا نہیں. لوگوں نے خالی کینیڈا کا نام سنا تھا. کینیڈا میں اکا دکا ہی مومن گئے تھے. بیگم پورا آباد نہیں ہوا تھا اس زمانے میں, وہ 90s کے بعد آباد ہوا. تو بات میں کر رہا ہوں 70s اور 80s کی. امریکہ میں بھی بس اسٹوڈنٹ پڑھنے جاتے تھے اور پھر اکثر تو واپس آ جاتے تھے. جاب بھی ان کو یہاں اچھے ملتے تھے. تو جب واپس آنے, محرم کے 2 مہینے 8 دن کے بعد میں واپس آتا تھا, تو بچے ہیں نا, ایک سوال یہ کرتے تھے کیا لائے. تو امام فرماتے ہیں کہ وہ سوال نہ بھی کریں. تبھی ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی سفر سے آئے تو اپنے گھر والوں کے لیے تحفہ ضرور لے کے آئے. کچھ اور نہ ملے تو پتھر لے کے آ جائے. اب آپ کے مولانا سوٹ کیس بھر کے لیے آئے پتھروں سے. جی ہاں, عقیق لائیے, فیروزہ لائیے, در نجف لائیے, سب پتھر ہی تو ہے نا. آپ کے ذہن میں وہ پتھر کیوں آ رہے جو شیطان کو مارے جاتے ہیں؟ وہ پتھر کیوں نہیں آ رہے جنہوں نے سب سے پہلے مولا علی کی ولایت کی گواہی دی تھی؟ تو اب امام فرماتے ہیں کہ خالی ہاتھ نہ ہو, تحفہ لے کر آؤ گھر والوں کے لیے. تو اسی میں تو بچے تو خیر یہ حدیث نہیں معلوم, لیکن یہ فطری مسئلہ ہے. اسلام دین فطرت ہے. کیا لے کر آئے اور کہاں کہاں ہو کے آئے. اب آج کل تو یہ موبائل اور یہ اور وہ کہ ابھی ہم وہاں پہنچتے نہیں ہیں, اس سے پہلے وہاں کی ساری تصویریں پہنچ جاتی ہیں گھر میں. اس وقت کی بات کر رہا ہوں. تو ذرا بتاتے تھے تو ان کو بڑا تعجب بھی ہوتا تھا, اچھا بھی لگتا تھا. میں جاتا تھا مثلا پاکستان سے, لائٹ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, سواریاں نہیں ملتی ہیں, رکشے کے لیے 2 گھنٹے کھڑا رہنا پڑتا ہے. مجھے رکشے کی سواری بہت پسند ہے, ذرا نامعقول لگتی ہے کیونکہ اس میں 3 پہیے ہیں, لیکن بہرحال بعض وجوہات کی بنا پہ بہت پسند ہے. اچھا, میں بہت سی باتیں ایسی کہی جاتا ہوں. تو خلاصہ یہ کہ اب یہ ہے کہ وہ جب وہاں کی باتیں بتائی جاتی ہیں ان کو بھی حیرت ہوتی ہے. اب تو پاکستان بھی ماشاءاللہ بہت ترقی کر گئی. کہا کہ آپ ہو کے آ گئے تو ہمیں بھی کبھی لے کے جائیے. بچے تو یہی کہتے ہیں نا, کبھی ہم کو بھی لے کے جائیے. آپ کے بچے بھی کہتے ہیں, چنانچہ آپ کبھی زیارت پہ لے جاتے ہیں اور کبھی یورپ لے جاتے ہیں. اچھا, یہ فطری سوال ہے. بچہ فطرت ہے, جو بچہ کہتا ہے کرتا ہے وہ فطرت ہے. جب اللہ کے رسول معراج کے سفر سے آئے تو یا تو بالکل چپ ہو جاتے, کچھ نہیں بولتے, وہ کہتے یہ حکم ملا ہے اس پہ عمل کرو. نہیں, وہ بھی مزے لے لے کے پورے واقعات بتا رہے ہیں. میں نے پہلے آسمان پہ یہ دیکھا, اور دوسرے پہ یہ دیکھا, اور چھٹے پہ یہ دیکھا, اور 7ویں پہ یہ دیکھا, اور جنت میں یہ دیکھا, اور کوثر کا ایسا پانی تھا, اور تسنیم کا ایسا پانی تھا, اور سلسبیل. مزے لے لے کے بتا بھی رہے. بھئی اللہ کے رسول یہ مسلمان وہاں نہیں جا سکتے تو ان کے سامنے آپ ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ ایک چیز اگر آپ نہیں حاصل کر سکتے تو دوسرا آدمی بار بار ذکر کرے تو دل تو کڑتا ہے نا. کیوں امام معصوم نے فرمایا
کہ اگر تمہارا پڑوسی غریب ہے اور تم اتنے صاحب حیثیت نہیں ہو کہ اس کی مدد کر سکو تو کم از کم اتنا کرنا کہ جو پھل کھاؤ اس کے چھلکے باہر نہ پھینکنا کہ اس کے بچوں کی نگاہ ان چھلکوں پہ پڑے اور ان کے دل میں خیال پیدا ہو کہ ہمارا باپ ہمارے لیے یہ چیز نہیں لا سکا. یہ بہت بڑی فطری بات ہے. تو یا رسول اللہ ان مسلمانوں کو یہ ساری تفصیلات بتانے سے ان مسلمانوں کا دل دکھے گا. اس میں سارے منافق نہیں ہیں, اس میں سلمان ابو ذر جیسے بھی ہیں. تو اگر آپ نہ بتائیں یہ چیزیں تو کیا نقصان, صرف یہ بتا دیں کہ یہ مجھے 2 حکم ملے. نہیں, بتا بھی رہے ہیں بہت مزے لے لے کے. اور ایک آدھ حدیث تو ایسی ہے عذاب والی, وہ ہر سال سناتے ہیں جو شہزادی باپ کے گھر میں آ کے روتی ہیں. وہ کربلا کے واقعے سے پہلے کی بات ہے, عذاب خدا. وہ سارے چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں. ارے یہ گھڑی کی سوئی کہاں چلی گئی, اتنی تیزی کے ساتھ وقت پورا ہو گیا مجلس کا. تو اب تو مجھے وہیں پہ میں رکا ہوں جہاں سے چلا شروع ہوا تھا, جلدی سے بات کروں. اب لیکن یہ بھی یاد رکھیے, جان بوجھ کے پیغمبر بتا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دل میں خیال پیدا ہو جو ہمارے بچے کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہو کے آگے ہم کو لے کے نہیں گئے, آپ نے ساری چیزیں دیکھ لی ہمیں نہیں دکھائیں, آپ یہ ساری مزے کی باتیں بتا رہے ہیں ہمیں نہیں. اس زمانے میں پاکستان میں میک ڈونلڈ نہیں تھا, برگر کنگ نہیں تھا, پیزا ہٹ نہیں تھا, اور جب یہ چیزیں بتاتے بچے تڑپتے تھے. ہمیں لے کے نہیں گئے, بچوں کے دل میں پیغمبر نے یہ اس لیے بتایا معراج کا سفر, یا کہیے بھی اس لیے بھی بتایا کہ مسلمانوں کے دل میں خیال پیدا ہو یا رسول اللہ اکیلے اکیلے ہو کے آگے. یہ سلمان اور ابو ذر جیسے, وہ باقی نے تو یقین بھی نہیں کیا کہ ایسے ہی وہ اپنی بڑائی بتانے کے لیے یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں. چنانچہ اور کچھ نہ کہہ سکے تو کہا کہ گئے ہی نہیں تھے, وہ تو سو رہے تھے, خواب میں دیکھ کے آ گئے. تو خواب میں تو ہم اس سے زیادہ دیکھ کے آ جاتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ جملہ جو ہے نا, یہ کتنا وہ حسد والا جملہ کہ جی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھا وہ دیکھا, کچھ نہیں, وہ تو سوتے ہی رہے تھے, ساری چیزیں نیند کی تھی. لیکن سلمان و ابو ذر جیسے یا رسول اللہ آپ ہو کے آ گئے, ہمیں بھی لے جاتے وہاں پہ. پیغمبر نے کہا کیا مشکل ہے, میں ایک بار ہو کے آ گیا, تم بار بار جا سکتے ہو. الصلاۃ معراج المومن, یہ نماز مومن کی معراج ہے. جس طرح میں اس معراج پہ گیا, جب تم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہو تو تم بھی وہیں پہ پہنچ جاتے ہو پروردگار کی بارگاہ میں. ہم نے تو سمجھا ہی نہیں, ہم نے تو سمجھا ہی نہیں کہ نماز ہے کیا. بوجھ لگا, بیکار لگی. اور بعض مومنین کو اس دھوکے میں ڈالا گیا کہ یہ نماز جو ہے نا, اس کے ذریعے سے مولا اور اہل بیت کی فضیلت کو کم کیا جا رہا. یہ دھوکے میں ڈالا گیا, ان کو یہ غلط فہمی میں مبتلا کیا گیا. جبکہ سب کو پتا کہ نمازیں تو پڑھی ہی صرف ائمہ طاہرین نے ہیں, باقی نے کس نے نمازیں پڑھی. وہ تو اٹھک بیٹھک تھی, نماز کوئی تھوڑی سی, تو نماز ہے ہی ائمہ طاہرین کا گفٹ, لیکن دھوکے میں ڈالا گیا. لیکن جیسا کہ میں کل سے اب تک بتا رہا ہوں کہ ولایت علی کو نماز سے کہیں الگ ہونے ہی نہیں دیا گیا, دونوں ساتھ ساتھ. چاہے وہ ابراہیم کی دعائے امامت و دعائے نماز ہو, اور چاہے وہ حی علی خیر العمل کے بعد نماز ہو, چاہے وہ معراج کے ساتھ. اور بھی بہت دلیلیں ہیں لیکن اب وقت نہیں. یہ ہے نماز. صرف ایک جملے پر آپ کو شاید تھوڑا سا اعتراض ہو سکے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز ولایت علی کے برابر. ولایت علی, اور یہ جو کل ایک جملہ میں نے کہا کہ نماز اور علی کی ایک ہی چیز ہو گئی, اس کی وضاحت مجھے کل کرنا کیوں. ابھی آپ ایک اعلان سنیں گے, کل ایک خاص موضوع پہ گفتگو ہے اور اس کے اندر حدیث سمجھنے کا طریقہ بھی میں بتانے کی کوشش کروں. اب آ جائیے یہاں پر. نماز 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 نماز, بہت سن لیا آپ نے بیان نماز کا, جتنا بھی سنے کم ہے. مگر اسلام نے یہ بتایا, یہاں سے شروع ہوئی اہم ترین بات, نماز کے برابر رتبہ کس چیز کا قرآن نے اور امام نے بیان کیا. نماز کے برابر وہ ہے صلہ رحمی. اب میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا. صرف 2 چیز جو کل آیت مجھے تلاوت کرنا ہے وہ آج بھی سن لیجیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, یہ سورہ نساء کی پہلی آیت, پہلی. ڈرو اللہ سے, یہ قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا نماز کے بارے میں اور صلہ رحمی کے بارے میں.
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، قرآن کی آیت، دونوں بالکل برابر. اور امام کی حدیث، ایک بار کسی نے ہمارے جج سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہر وقت دنیا کو برا، حقیر، تکلیف دے، مصیبتوں کی جڑ قرار دیتے ہیں. روایت ہے نا، حب الدنیا راس کل خطیہ، پیغمبر کی حدیث، دنیا کی محبت ہر خرابی کی جڑ. تو یہ بری ہی بری ہے کہ اس میں کوئی چیز اچھی بھی ہے. پیغمبر نے کہا تمہاری دنیا میں 6 چیزیں تو مجھے اتنی پسند کہ اسی کی خاطر میں دنیا میں رہنے کو خوشی سے تیار. اب اس میں سے پہلی چیز، وقت نہیں ہوتا نا سب بتانے کا، 2 قدم 2 گھونٹ 2 قطرے. بہت پہلے میں بہت یہ حدیث پڑھتا تھا. 2 قدم 2 گھونٹ 2 قطرے. یا رسول اللہ یہ کیا؟ یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے. کہا 2 قدم. پہلا قدم وہ جو وقت نماز مصلی کی جانب بڑھتا. اتنا پسند ہے یہ قدم مجھے اور اللہ کو، جو نمازی قدم مصلی کی جانب جا رہا. اور نمبر 2 وہ قدم جو رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے جا رہا. اللہ کے پاس آپ جا رہے ہیں، وہ قدم کی جو ویلیو ہے وہی ویلیو ہے جب آپ اپنے خاندان والوں سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ دونوں کا برابر بھی، وہ آیت سورہ نساء کی پہلی، یہ روایت، اسی کا نام تو اسلام ہے. انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے، وعطرتی، وہ کتاب خدا ہے، یہ اہل بیت کا فرمان ہے. دونوں کو برابر کیا. اور عظمت تو دیکھیے کہ آپ ملنے جا رہے ہیں اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے بھتیجے سے، اپنے بھانجے سے. میں والدین کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ بس سمجھو تم نماز کے لیے جا رہے ہو، ہر قدم پہ تمہیں نماز کا ثواب مل رہا، کیونکہ یہ اہم ترین چیز بننے والی ہے. لیکن اب آج نہیں بلکہ کل. اور ایک ایسا جملہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں مجھے ڈر لگ رہا کہ وقت کی کمی کی وجہ سے کہیں میں توہین کا ارتکاب نہ کر بیٹھوں. جیسے آج کی مجلس میں بھی حضرت ابراہیم کے حوالے سے 1-2 باتیں ایسی آئیں کہ ڈر رہا تھا کہ اصل پیغام پہنچاتے کہیں نبی خدا کی توہین نہ ہو. تو وہاں تو پھر بھی میرے پاس وقت تھا تو میں وضاحت کرتا جا رہا تھا. مصائب میں تو وقت بھی نہیں ہوتا. تو یہاں توہین کا تو تصور نہیں ہے، لیکن جو بات ہے وہ یہ صلہ رحمی، خاندان والے، اور مزید باتیں بعد میں ہوں گی. شاید کل اس موضوع پہ بات نہ ہو سکے کہ کل کی رات ایسی ہے کہ اس کا موضوع شاید بدل جائے. لیکن کربلا کا اتنا عظیم جہاد، جو فارسی کا مشہور شعر بھی آپ نے سنا کہ حسین آپ نے وہ جہاد کیا جو انبیاء اور مرسلین بھی نہ کر سکے. لیکن اتنا بڑا جہاد حسین کا کامیاب شاید نہ ہو سکتا، شاید اگر حسین کا خاندان حسین کا ساتھ نہ دیتا. حسین تو امام معصوم ہے، وہ تو کردار کی جو بلندی بھی پیش کریں پھر بھی ہمارا دل بھی کہتا ہے، عقل بھی کہتی ہے، عقیدہ بھی کہتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس سے بھی بلند امتحان لیا جاتا تو حسین دے دیتے. مسئلہ ہے ان غیر معصومین کا جو حسین کے ساتھ. سب سے پہلی روایت جو کربلا کے حوالے سے آتی ہے اسی میں یہ پیغام ہے. کربلا کے حوالے سے آپ پہلی روایت جو سنتے ہیں وہ جو پہلے کی پیشین گوئیاں ہیں وہ نہیں. جہاں سے کربلا سٹارٹ ہوئی وہ 28 رجب ہے نا، جب حسین نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے جانا. یہ فیصلہ کر لیا بھی میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، ورنہ تو آقا نے کئی بار کہا ہی تو روز ازل سے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا. تو اب خاندان کے وہ بڑے آئے جو حسین کے رتبے کو تو جانتے ہیں، لیکن چونکہ عمر میں بڑے ہیں یا رشتے میں بڑے ہیں، ظاہری رشتے میں، وہ آئے. اور آنے کے بعد حسین کو ایک ہی چیز سمجھانے کی کوشش کی. اچھا اب ہم اور آپ یہ جسارت کریں تو گناہ ہے، لیکن وہ جو کہ خاندان کے بڑے ہیں تو کچھ چیزیں وہاں پہ قابل قبول. سب نے ایک ہی جملہ کہا کہ نہیں کہا. عبداللہ ابن عباس کا تو مشہور واقعہ ہے، لیکن اور بھی. چلو حسین اگر جانا ہی ہے اور یہ جہاد کرنا ہی ہے تو جاؤ. الفاظ میرے ہیں، مفہوم ان کا. جاؤ
اور اپنے بابا کی شان سے جاؤ. یہ میرا جملہ. بابا کی شان کیا, علی کی شان کیا کہ علی جب کوئی جہاد کرتے ہیں وہ کسی کو ساتھ نہیں لیتے, اکیلا علی سب پہ کافی. علی ہمیشہ اکیلے گئے نا, کبھی پلٹ کے نہ پوچھا میرے ساتھ کون آ رہا, میرا لشکر کہاں ہے, میرے سپاہی کہاں ہے. یہ اس کا نام علی نہیں. جس طرح سے وہ وحدہ لا شریک ہے جو کائنات کا خالق ہے, تو جو اس کی جانب سے محافظ اسلام ہے وہ بھی ایک طرح سے وحدہ لا شریک. کسی کی مدد نہیں چاہیے. حسین اس شان سے جاؤ, علی کے بیٹے بھی ہو, علی کے وارث بھی ہو, علی کے تمام کمالات تمہارے اندر, گھر والوں کو لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ مولا علی کتنے جہاد ایسے ہیں جس میں مثلا شہزادی فاطمہ کو لے کے گئے. بدر و احد و خندق و خیبر آپ نے اتنا سنا ہے, اس میں کہاں امام حسن و حسین کا رول آپ کے سامنے آتا؟ تو اسی شان سے جاؤ, خاندان والوں کو لے کے نہ جاؤ. اور مولا کا جواب کیا ہوتا تھا؟ جواب یہی ہوتا تھا کہ میرا مقصد اور میرا جہاد مکمل نہیں ہو سکتا اگر یہ میرے ساتھ نہ ہو. یہ جہاد نامکمل رہ جائے گا, مقصد حاصل نہیں ہوگا. دشمنان دین کا مقابلہ کرنے کے لیے علی کافی ہے, منافقین کا مقابلہ کرنے کے لیے زینب کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور جیسا کہ میں نے 2 دن پہلے کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا, آج اسی کو آگے بڑھا کے آج کے مصائب. اچھا میں بتا دوں کہ میں عاشورے کے مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ عاشورے کے بعد کے مصائب پڑھ رہا ہوں. اگر کل میں نے حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھے تو وہ عاشورے کے نہیں تھے, وہ عاشورے کے بعد شام کے تھے. آج جو مصائب پڑھ رہا ہوں وہ 11 محرم کے ہیں. تو خیر خلاصہ یہ کہ حسین نے کہا کہ نہیں, یہ والا جہاد جو ہے کھلے دشمنوں سے مقابلہ کرنا الگ چیز ہوتی ہے, اور ایسے دشمن سے مقابلہ کرنا جو اپنے آپ کو رسول اللہ کا جانشین کہہ کے تخت خلافت پہ بیٹھے بھی اور پیغمبر کا مذاق بھی اڑائے کہ بنی ہاشم نے تو حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا, اس کے لیے خالی حسین نہیں چاہیے, زینب بھی چاہیے. اور زینب تو پھر بھی معصومہ کونین کی ایسی وارث ہیں کہ ہم اور آپ آج بھی ان کو ثانیہ زہرا کہتے ہیں. حسین نے کہا میرے اس جہاد کے لیے مجھے اپنا ننھا علی اصغر بھی چاہیے. ہاں یہ روایت جو اب میں پڑھ رہا ہوں یہ عاشورے میں پڑھی جاتی ہے, اگرچہ یہ روایت بھی عاشورے کی نہیں, یہ 28 رجب کی ہے. اور وہ یہ ہے کہ جس وقت حسینی قافلہ تیار ہو گئے اور سواریاں لائی گئیں تو فضا کے ذریعے پیغام بھجوایا شہزادی زینب کو کہ بہن زینب, آقا نے کہا, شہزادی زینب, آقا نے کہا ہے کہ بہن زینب اب سیدانیوں سے کہو کہ وہ ایک ایک کر کے باہر آئیں اور اپنی اپنی سواریوں میں بیٹھیں. چنانچہ اس وقت جب یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ قافلہ جائے گا ہی, حسین کی ننھی صغرا رباب کے قریب آتی ہے. اچھا علی اصغر 10 رجب کو پیدا ہوئے جیسے مشہور ہے, 28 رجب کا قافلہ ہے, صرف 18 دن کے ہیں. اس دوران صغرا بیمار ہے. جب بیمار ہوتا ہے نا تو وہ جو ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا ہے, نو مولود جسے انگریزی میں کہتے ہیں نیو بورن, اس کو بیمار کو اس سے ذرا دور رکھا جاتا. اور اگر حسینی گھرانے کا بیمار ہو تو خود ہی اپنے آپ کو دور رکھتا, یہی سمجھ کے کہ ابھی میں بیمار ہوں, یہ بھی یہی ہے, میں بھی یہی. اب صغرا نے دیکھا کہ نہیں, میں تو یہی ہوں, میرا بھائی جا رہا ہے, اب تک تو میں اس کو دیکھ بھی نہیں پائی. رباب کے قریب آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اماں ذرا ایک لمحے کے لیے اصغر کو میری گود میں دے دیجیے. رباب نے اصغر کو صغرا کی گود میں دیا, صغرا نے اصغر کو لیا, کان پہ منہ رکھ کے ایک جملہ کہا. یہ 2 جملے ہیں, دونوں جملے اصغر کے کان پہ منہ رکھ کے کہے گئے. پہلا جملہ صغرا کا تھا اور کہا کہ سمجھ لیے, ایک کو سمجھ لیجیے اذان ہے, ایک کو سمجھ لیجیے اقامت ہے. پہلا جملہ صغرا کا ہے, بھیا علی اصغر سب مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیا تم بھی بہن کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ اچھا صغرا بھی کوئی کون سی بہت بڑی ہیں, اور بچے جس طرح بات کرتے ہیں, پتہ نہیں کس انداز سے جملہ کہا کہ 18 دن کے اصغر کے کلیجے میں تیر بن کے پیوست ہو گیا, وہ صغرا کے سینے سے چمٹ گیا. حسین کا پیغام آیا, زینب چلنے کی تیاری کرو. اب رباب آگے بڑھی, صغرا کے قریب آئی, اصغر بیٹا آ میری گود میں, ہمیں چلنا ہے. اصغر ہے کہ منہ پھیر کے صغرا کی گود میں منہ چھپائے لیٹا ہے.
دوبارہ حسین کا پیغام آیا، بہن زینب سورج ڈوبنے والا ہے، جلدی کرو۔ اب فروہ آگے بڑھی، اب کلثوم آگے بڑھی، اب فاطمہ کبریٰ سب سے بڑی بہن آگے بڑھی۔ اصغر بیٹا ہماری گود میں آ جا، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ لیکن اصغر، چھوٹی بہن کے جملے نے کچھ اس طرح سے اصغر کو صغریٰ سے چمٹا دیا، الگ ہونے کو تیار نہیں۔ آخر تیسری بار حسین کا پیغام آیا، زینب شریکت الحسین ہے نا، ساتھ دینا ہے حسین کا، بہت دیر ہو رہی۔ اب خود زینب آگے بڑھی، قریب آئیں اور گود پھیلا کے کہا، اصغر بیٹا پھوپھی کی گود میں آ جا۔ آج خدا معلوم کون سا دن ہے کہ اصغر زینب کی گود میں جانے کو بھی تیار نہیں۔ چوتھی بار حسین کا پیغام نہیں آیا، خود حسین آ گئے۔ زینب بہن تمہیں تو پتا ہے سارے حالات و واقعات، ہمیں تاخیر ہو رہی ہے، اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ زینب نے کہا، بھیا کیا کریں، اصغر نہیں مان رہا ہے۔ اب حسین آگے بڑھے اور اصغر کے کان پہ منہ رکھ کے وہ دوسرا جملہ کہا۔ ہائے جملہ کیا تھا! اصغر ایک بار گویا اچھل کے حسین کی گود میں آ گئے۔ حسین نے اصغر کے کان پہ منہ رکھ کے کہا، اصغر بیٹا میں تجھے تیری بہن سے الگ نہ کرتا، لیکن جو جہاد کرنے کربلا جا رہا ہوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو میرا ساتھ نہیں دے گا۔ بھائی اتنا سننا ہے، بابا کا جہاد میرے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اصغر ایک مرتبہ اچھل کے حسین کی گود میں آ گیا، اور اسی لیے اصغر اچھل کے زمین پہ گرا۔ یہ بھی روایت ایک مقتل میں ہے نا، کب؟ جب حسین عصر عاشور ٹیلے پہ کھڑے ہو کر، جو تلہ زینبیہ کہلاتا ہے، اصل میں حسین کے استغاثے کی جگہ، کھڑے ہو کے دائیں بائیں دیکھ کے کہتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا۔ جب یہ جملہ کہا نا، خیموں سے اللہ آپ کو کربلا لے گیا ہے اور بار بار لے جائے، خیمہ گاہ آج بھی موجود ہے۔ ادھر یہ کہا، ادھر خیمہ گاہ سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ حسین تلہ زینبیہ سے اتر کے خیمہ گاہ میں گئے، کہا، زینب ابھی میں زندہ ہوں، بیویاں کیوں رو رہی؟ کہا، بھیا ادھر تو نے کہا حل من ناصرن، ادھر اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین کربلا پہ گرا دیا۔ یاد دلا رہا ہوگا بابا، 28 رجب کو مدینے سے وعدہ کر کے لایا تھا، کربلا کے جہاد میں میری ضرورت ہے، تو جب تک اصغر زندہ ہے حل من ناصرن نہ کہنا، ابھی تیرا ناصر ہے۔ اور ایسا جہاد کیا اصغر نے کہ 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلا، اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، اب سمجھ جائیں گے کہ منزل اختتامی کیا ہے، اور فوراً آ جائے گی۔ ایک مسئلہ آج بھی کربلا کی زیارت کرنے والوں کو پریشان کرتا۔ ایک طرف تقریباً تمام روایتوں میں ہے کہ اصغر کی شہادت کے بعد حسین اصغر کا لاشا لے کے ٹیلے کے پیچھے گئے تھے، اصغر کو دفن کر کے خالی ہاتھ واپس آئے تھے ٹیلے کے پیچھے۔ دوسری جانب جب آپ کربلا کی زیارت کو جاتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں کربلا کے سارے شہید گنج شہیدہ میں دفن ہیں، ایک عباس علمدار وہاں ہے، ایک حر وہاں ہے، ایک حبیب ابن مظاہر باہر ہے، اور حسین کی زری میں حسین ہے، حسین کے پائنتی اکبر ہے، اکبر کے برابر اصغر ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ حسین کے سینے سے چمٹا کر دفن کیے گئے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ ہیں زری کے اندر، یا باپ کے پائنتی اپنے بھائی کے پہلو میں ہے، یا باپ کے سینے سے چمٹا کے دفن کیے گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا، جب عاشور کے دن حسین نے اصغر کو اس ٹیلے کے پیچھے کہیں جا کے دفن کر دیا، تو آج اصغر زری میں کہاں سے آ گئے؟ یہ راز اس روایت سے کھلتا ہے جو ریاض القدس جلد 2 صفحہ 11 کی روایت۔ 11 محرم آئی، قافلہ تیار ہو رہا، عمر سعد نے کہا شہیدوں کے سر کاٹ کاٹ کے نوکے نیزہ پہ بلند کیے جائے۔ سارے سر کاٹ کے نوکے نیزہ پہ بلند ہو رہے ہیں، سر بلند ہو گئے۔ عمر سعد نے حیران ہو کے کہا، مجھے اصغر کا سر نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، باقی سر جو تھے اس میں اگر ایک آدھ سر مس ہو جاتا تو شاید عمر سعد کی توجہ بھی نہ ہوتی، لیکن اتنا ننھا 6 مہینے کا شہزادہ، اس کا کٹا سر تو اتنی نمایاں چیز ہے۔ اب سپاہیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کہا کہ ہاں واقعاً جتنے لاشیں یہاں تھے وہ تو سب ہمارے سامنے، ہم نے سر کاٹ لی، اصغر کا تو لاشا ہی نظر نہیں آ رہا۔ عمر سعد نے کہا اصغر کہاں؟ سپاہیوں سے پوچھا جا رہا ہے، وہ ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو منہ پھیر کے رو رہے تھے۔ اور جب پلٹ کے دیکھا تو حسین کو خالی ہاتھ دیکھا۔
سارا لشکر یزید رو رہا تھا نا، اور منہ پھیر کے رو رہا تھا نا جب ہرملا کا 3 بھال کا تیر چلا، اصغر کا کلیجہ چھدا، اصغر کا گلا چھدا، تو کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ ایک سپاہی نے کہا اتنا میں نے دیکھا تھا، حسین یہ لاشا لے کے ٹیلے کے پیچھے گئے تھے، پھر خالی ہاتھ آئے تھے، یعنی کہیں پیچھے دفن کر کے آئے، لیکن کہاں اتنا بڑا صحرا ہے، نہ نشان قبر بنایا گیا ہوگا، نہ کوئی کتبہ یا پتھر لگایا گیا ہوگا، کیسے پتا چلے؟ شمر نے کہا مجھے طریقہ معلوم ہے، میں اصغر کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ یہ کہہ کے شمر چلا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے تو ایک یقین ہوتا ہے جہاں یہ مصائب پڑے جائیں، شہزادی فاطمہ زہرا بیٹھی ہوتی ہیں، بذرا تصور کریں فاطمہ یہ سن رہی ہیں اور انہی کے فرمان پہ پڑھ رہا ہوں، ورنہ مجھ میں کہاں ہمت۔ ایک بار شمر نے کہا میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ کیسے ڈھونڈا؟ ہاتھ میں نیزہ لے کے چلا، ٹیلے کے پیچھے گیا، زمین میں جگہ جگہ نیزہ گاڑتا ہے اور نیزہ نکالتا، نیزہ گاڑتا ہے اور نیزہ نکالتا، نیزہ گاڑا، اب جو نیزہ نکالا تو نوکے نیزہ پہ ششماہے کا ننھا سا لاشا۔ شمر نے ایک ہاتھ سے اصغر کو تھاما، دوسرے ہاتھ سے جیب سے خنجر نکالا، اصغر کے گلے پہ خنجر رکھا، یہ خنجر چلا، اور ادھر در خیمہ جو جل چکے ہیں خیمے، وہاں سکینہ کھڑی ہے اور یہ منظر دیکھ رہی ہے، فریاد کرتی ہے اماں رباب ذرا آ کے دیکھنا، ارے کربلا میں ہر ایک بار مارا گیا، ہائے میرا اصغر بھیا دوبارہ شہید کیا جا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پروردگارہ باب الحوائج، اصغر معصوم کے ان مصائب کا واسطہ، اصغر کی معصومہ ماں فاطمہ زہرا کے اس غم کا واسطہ، اور سب سے بڑھ کر سرکار سید الشہداء آقا حسین کے اس امتحان کا واسطہ۔ خاص یہی تو کہا تھا نا کہ شیعوں یاد رکھنا اس وقت کو جب میں اپنے ششماہے کو پانی پلانے لایا تھا، خاص یہ مصائب۔ تو خدا بندہ جو لوگ آج کی مجلس میں گریہ کر رہے ہیں، ان گریہ کرنے والے مردوں اور عورتوں کو ہر پریشانی اور مصیبت سے محفوظ فرما۔